گناہ کبیرہ میں سے 33واں نمبر کا گناہ کبیرہ مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، مردوں کا عورتوں کی مشابہت اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا، یعنی تفصیلات کے اندر نہیں گئے۔ تو جب پیغمبر نے ایک چیز کو جرنلی رکھا ہے، مطلق رکھا ہے، تو اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑی گنجائش آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے المتشبہین والمتشبہات، یعنی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اب اس چیز کو ہم اپنے دماغ میں رکھیں، مشابہت بول چال میں بھی ہو سکتی ہے، مشابہت چلنے پھرنے کے انداز میں بھی ہو سکتی ہے، مشابہت انداز گفتگو میں بھی ہو سکتی ہے، مشابہت لباس کے اندر بھی ہو سکتی ہے، مشابہت کسی بھی اعتبار سے ہوگی تو اللہ کے نبی کی جانب سے لعنت ہوگی۔ موٹی سی مثال، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں مردوں کے حق میں حکم یہ ہے کہ شلوار کے پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے، شلوار کے پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے۔ ایک ہے ہمارا ٹخنا، اس ٹخنے کے اوپر رکھنا یہ تو فرض ہے۔ اگر پیغمبر کی تعلیمات کو دیکھیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو شلوار ہوا کرتی تھی آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی، آدھی پنڈلی۔ اگر یہ پیغمبر کا ٹخنا تھا اور یہ پیغمبر کا گھٹنا تھا، ان دونوں کے سینٹر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی شلوار ہوتی تھی۔ عورتوں کے لیے حکم کیا ہے؟ عورتوں کے لیے پنڈلی سے ایک بالش نیچے جہاں تک ان کا آخری انگلی جاتی ہے وہاں تک ان کو شلوار نیچے لے کر جانی ہے۔ اگر کسی عورت کی پنڈلی لمبی ہے اور یہاں سے گھٹنے سے اگر وہ کرتا ہے ٹخنے تک نہیں پہنچتا تو مزید جتنا اس کا پاؤں چھپ نہ جائے تب تک اس کے لیے لازم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں نے پائنچے نیچے کیے ہوتے ہیں، عورتوں نے پائنچے اوپر کیے ہوتے ہیں۔ یہ مشابہت آ گئی۔ اس مشابہت کی بنیاد پر پیغمبر نے فرمایا ایک تو وہ گناہ ہے کہ پائنچوں کا لٹکانا تکبر، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ بندہ پھر بھی لعنت کا مستحق ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ مردوں کی داڑھی ہے، عورتوں کی داڑھی نہیں ہے، مردوں کی داڑھی ہے، عورتوں کی داڑھی نہیں۔ اللہ نے عورت کی کھال کو بغیر بال کے بنایا اور مرد کی کھال کو اللہ نے بالوں کے ساتھ بنایا۔ آپ دیکھیں مرغا اور مرغی کو دیکھ لیں کہ مرغے کو اللہ نے تاج دیا، مرغی کو تاج نہیں دیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے نا۔ اب میں داڑھی منڈوا کر اپنے آپ کو عورت بنانا چاہتا ہوں اور عورتوں کے پاس یہ وہ فارمولہ نہیں ہے وہ کر سکیں، تو وہ اپنے بالوں کو کٹوا لیتی ہیں، چھوٹا کر لیتی ہیں اور وہ مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تو جو داڑھی منڈا ہوگا عورتوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے وہ بھی لعنت کا مستحق ہوگا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا، یہ سچا واقعہ، اس کو مذاق مت لیجئے گا، یہ سچا واقعہ ہے۔ باپ کی داڑھی نہیں تھی، مونچھیں بھی نہیں تھیں، باپ کی داڑھی نہیں تھی، مونچھیں بھی نہیں تھیں، اور ماں کی تو ویسے نہیں ہوتی ہیں۔ ان کا بچہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک ہی بچہ تھا، دائیں طرف ابا بائیں طرف اماں۔ ہاں، وہ چھوٹا بچہ تھا، اس کو رات کو دودھ پینا تھا تو اسے ماں کے منہ میں ہاتھ مارا تو بالکل ماشاءاللہ صفن صفا، پھر باپ کے ہاتھ مارا صفن صفا، تو بچہ ساری رات پریشان رہا کہ دودھ مجھے کون پلائے گا۔ آ رہی ہے؟ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ داڑھی منڈوں کو کہا کرتے تھے یہ چھلے ہوئے آلو ہیں، ان کو پہلی صف میں کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ ظاہر ہے امام کا وضو ٹوٹے گا تو پیچھے سے کسی داڑھی منڈے کو آگے کرے گا، بولو نا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ، اس پر لعنت ہے، اور یہ لعنت خالی داڑھی منڈوں پر نہیں ہے، داڑھی کٹوانے والوں پر بھی ہے۔ داڑھی کٹوانے والا بھی وہ فل امکان کوشش کرتا ہے ہلکا ہلکا کافر ہو جاؤں، یک دم ذرا کفر میں جانے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ ابھی آگے سردیاں آ رہی ہیں، ہم نہانے کے لیے جائیں گے تو ٹھنڈا پانی ہوگا نا، تو پہلے ہم مذاکرات کرتے ہیں بالٹی سے، پہلے انگلی ماریں گے پھر تو یوں کریں گے نا۔ اسی طریقے سے یہ داڑھی کٹوانے والا اینڈ میں جا کر داڑھی کو منڈواتا بھی ہے۔ تو داڑھی منڈوانا پیغمبر کی مخالفت اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ میں آگے چل کر جو بڑا معاملہ ہے یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے 20 مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے کہ اللہ کے عرش کے فرشتوں کی تسبیحات ہیں۔ کیا ہے تسبیحات؟ سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جنہوں نے مردوں کو زینت بخشی داڑھی کے ساتھ، مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی۔ فرشتے تو
اللہ کی تعریف ہماری وجہ سے ان الفاظ میں کریں اور ہم نیچے بیٹھ کر الطاف نائی کے پاس، رشید نائی کے پاس، مجھے خالی رشید کا نام آتا ہے، آج الطاف کا ویسے دماغ میں ہے، ان کے پاس جا کر کٹوا دیں تو یہ کسی بھی طور پہ، اب جو داڑھی مونڈتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، جو داڑھی کاٹتا ہے وہ بھی گناہ گار، لیکن اگر پیمانہ دیکھا جائے تو داڑھی منڈے سے زیادہ خطرناک داڑھی کٹوانے والا ہے، کیونکہ منڈا تو کم سے کم سمجھتا ہے میں گناہ گار ہوں، لیکن وہ جو کٹوانے والا ہے وہ حاجی صاحب ہے، وہ کیا ہے، اس لعنت کو لے کے وہ کعبۃ اللہ کا بھی چکر لگا کر آیا ہے۔ ہاں، داڑھی کٹوانے والی ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، اللہ نے اس کو کعبے کی چابی بھی دی تھی، اللہ نے اس کو کعبے کی چابی بھی دی تھی۔ تو جو داڑھی مونڈنے والا یا کٹوانے والا، مونڈنے والے کے مقابلے میں کٹوانے والا بڑا گناہ گار ہے، کیونکہ مونڈنے والا کہتے ہیں وہ دعا کریں اللہ توفیق دے دے، لیکن کٹوانے والا کیا کہتے ہیں، ہے تو آ رہی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ داڑھی مونڈنے اور کٹوانے میں، باقی جہاں اور گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ کون سا ہے؟ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے مرد بنایا تو مرد بنو، ہاں؟ اب ہمارا دل کرتا ہے مونچھیں رکھا، حضرت عمر کی سنت ہے تو ٹھیک ہے، داڑھی بھی رکھ لو، فرعون کی سنت ہے، وہ داڑھی کی قدر کرتا تھا۔ اگر نبی کی قدر کر کے نہیں رکھتے ہو تو فرعون کو اللہ نے 450 سال مہلت دی تھی، اس داڑھی کی وجہ سے دی تھی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا نا، اے اللہ اتنا بڑا ظالم ہے تو نے اس کو مہلت دے رکھی ہے، خیر تو ہے؟ فرمایا کہ 3 خصلتیں ہیں اس کے اندر جن کی وجہ سے میں نے مہلت دی۔ نمبر 1، کھانا کھائے گا زمین پہ بیٹھ کے کھائے گا، میز کرسی پہ کبھی نہیں بیٹھتا۔ نمبر 2، داڑھی کی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ داڑھی کے بالوں کے اندر موتی پروتا ہے۔ سورۃ النازعات کا ترجمہ دیکھیں، حضرت موسیٰ کی دعوت پر جب اس کو یہ پیشکشیں کی گئیں تو اللہ کو تو پتہ تھا اس کو داڑھی اور جوانی بڑی عزیز ہے، تو بال سفید ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تمہاری جوانی کو دوبارہ وہ تر و تازہ کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا تھا مجھے ایک رات کا وقت ہے، میں سوچتا ہوں۔ حامان سے مشورہ کیا، اس نے کہا یہ کوئی مشکل ہے، رات کو بادشاہ سویا، اس نے لا کر کالا رنگ مار دیا، صبح دیکھا تو جوان ہو گیا۔ تو کالا رنگ وہاں سے آیا ہے، کالا رنگ وہاں سے آیا، اس وجہ سے فرمایا جس کی بیگم جوان ہو یا وہ میدان جہاد میں ہو تو بالوں کو کالا کر سکتا ہے، وگرنہ کالا کرنا حرام ہے، کالا کرنا حرام ہے۔ آگے گناہ کبیرہ میں کالا خضاب کے بارے میں آئے گا کہ یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھی بھی ماشاءاللہ یخادعون اللہ کو دھوکہ دے۔ براؤن کلر، بھائی براؤن کلر کرتے ہو ٹھیک ہے، اس براؤن کلر کو لگا کر چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی فون پہ لگ جائیں گے تو براؤن کلر 3 منٹ کے اندر اپنا کلر دکھاتا ہے، آپ نے اس کو 7 منٹ لگایا تو براؤن سے وہ کالا ہو جاتا ہے، ڈارک ہو جاتا ہے۔ نہیں وہ خدا کی قسم میں نے براؤن لگایا ہے، وہ تو ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو یہودی بھی کرتے تھے، اللہ نے کہا کہ ہفتے کو نہیں کرنا، ہفتے کو نہیں کرتے تھے، وہاں سے خالی نالی بناتے تھے، اتوار کو پکڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پشتوں میں کہتے ہیں خدائی پکارو نہ کہ بجلی تارو نہ کہ گو تما باجوانا، اللہ کے کاموں میں اور بجلی کی تاروں میں ہاتھ نہ مارو، ٹھیک ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی کالا نہیں کرنا تو نہیں کرنا، براؤن کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے جیسے ہمارے دوستوں نے موبائل لیے ہوئے ہیں نا، اس کو استعمال کا طریقہ نہیں آتا، اس کو استعمال کا طریقہ ابھی بھی نماز کے اندر کسی بدبخت کا بج رہا تھا، موبائل لی ہوا ہے، خدا کا طریقہ تو سمجھ لو یار، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے اس کو نیکر پہناتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نہیں اسٹارٹ میں، پھر وہ نیپی پہ آتا ہے، اس کے بعد پیمپر پہ آتا ہے، اس کے بعد ربڑ پہ آتا ہے، اس کے بعد ناڑے پہ آتا ہے۔ تو جب ماں ناڑا ڈالتی ہے سمجھاتی بھی ہے ایسے اس کو گٹھان لگانی ہے، ایسے اس کو گٹھان لگانی ہے۔ تو یہ موبائل اگر ہمیں اللہ نے دلا دیا ہے، اس کو بند کرنے کا طریقہ، نمازوں میں بجنے کا طریقہ، بچ جائے تو کیا کرنا ہے؟ سیکھنا تو چاہیے نا بھیا، بولو۔ اگر کلر کے بارے میں بڑا شوق ہے کہ جوانی پھر نہیں آنی، میں ذرا تازہ کر لوں، تو بھائی پہلے سمجھ تو لو، اس پہ لیبل پر پڑھو تو صحیح، کتنے منٹ لگاؤں گا تو براؤن ہوگا، کتنے منٹ لگاؤں گا تو کالا ہوگا، کالا ہوگا تو میں وہ بندہ بن جاؤں گا اپنے پیسے لگا کر اپنا منہ کالا کرنے والا۔ تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آ رہی سمجھ میں؟ تو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے، دونوں پر لعنت ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا مرد وہ خوشبو استعمال کرے، مرد وہ خوشبو استعمال کرے کہ جس کا کلر ہلکا ہو، خوشبو تیز ہو، عورت وہ خوشبو استعمال کرے جس کا کلر تیز ہو اور اس کی خوشبو ہلکی ہو۔ جو عورت باہر نکلتی ہے مائلات ممیلات، دونوں الفاظ آتے ہیں،
مائلاتن دوسروں کی طرف مائل ہونے والی، ممیلات یعنی ایسی حرکت کرتی ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، تو مائل ہونے والی ہو یا مائل کرنے والی ہو، دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو گناہ کبیرہ میں سے 33ویں نمبر کا جو گناہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ مردوں کا عورتوں کی یا عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا۔